السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین، یہ آپ کی خدمت میں رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ پیش ہے۔ اس کلپ میں ہم زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں اس سوال کا جواب دیں گے۔ زکوٰۃ جو کہ ایک اہم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس عبادت کے مستحق مطلب زکوٰۃ لینے والے یا زکوٰۃ کے مستحق لوگ 8 قسم کے لوگ ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً صدقات یعنی زکوٰۃ فرض صدقہ فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے، اور زکوٰۃ اصولی پر کام کرنے والوں کے لیے ہے، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہے، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے ہے، اور قرض داروں کے لیے ہے، اور اللہ کے راستے میں ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ کی جانب سے فرض ہے، اور اللہ جاننے والا اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہیں قرآن مجید کی کہ جس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق یہی 8 قسم کے لوگ ہیں جو یہاں مذکور ہیں، جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں یہاں اللہ نے فرمایا انما الصدقات، زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں، اور صدقہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب صدقہ، ایک نفل صدقہ۔ جو واجب صدقہ ہے اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار پہلی کیٹیگری میں پہلے نمبر پر آتے ہیں فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہت زیادہ مشکل کی زندگی گزار رہا ہو، بہت خستہ حالت ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہ ہو، مسکین فقیر اس کو کہتے ہیں۔ فقیر کا مطلب جس کی بہت زیادہ حاجت ہو، فائنینشیل پرابلم، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، جس کو ہم کنگال بھی کہتے ہیں اردو زبان میں، یا فقیر بھی کہتے ہیں اردو زبان میں، لیکن اس کا ترجمہ اس کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ جو سب سے زیادہ محتاج ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے نا وہ چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس، کھانا نہیں ہے، کوئی دے تو کھا لیتا ہے ورنہ کھانا نہیں ہے اس کے پاس، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، تو اشد حاجت ہے، اور یہ سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے زکوٰۃ کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا نام ذکر کیا ہے فقراء کا۔ نمبر 2 جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں وہ ہے مساکین۔ مساکین مسکین لوگ۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو، تو یہ فقیر سے تھوڑی بہتر حالت میں۔ فقیر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، الفقیر الذی لا مال لہ، جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ مسکین کے پاس پیسے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں، جو جائز زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ نمبر 3 زکوٰۃ اصولی پر کام کرنے والے لوگ، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ اصولی پر کام کرتے ہیں، مطلب زکوٰۃ اصول کرنا، لکھنا، اس کی حفاظت کرنا، لانا، پہنچانا، یہ تمام کام جو اسلامی حکومت کی جانب سے جو ہے مقرر کیے جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے یہ زکوٰۃ اصول کرنا ہے، اور ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، یہ کام کرتے ہیں زکوٰۃ اصول کرنے کا، تو یہ بھی جو ہے زکوٰۃ کے مستحق ہیں تاکہ اپنی ضرورتوں کو پورا کیا کریں۔ نمبر 4 تالیف قلب، دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ کیا مطلب دلوں کو نرم کرنے کے لیے؟ اس میں کئی لوگ آتے ہیں اس کیٹیگری میں۔ نمبر 1 اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو قوی کرنے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے اسلام پر، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قوم کا یعنی کوئی کافر ہے، قوم کا سردار ہے، قوم میں سردار ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے، تو اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جائے گی، اور امید ہو کہ وہ اسلام قبول کرے۔ یا اسی طریقے سے ایسا شخص جو سردار ہے قوم کا یا جو بڑا ہے، کافر ہے،
لیکن زکوٰۃ کا مال اس کو اگر دیا جائے گا تو اس کے شر سے وہاں اس کے ماتحت رہنے والے یا اس کی بستی میں رہنے والے مسلمان محفوظ رہیں گے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ تو یہ سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اور کافر اگر اس کو اس کی اسلام کی امید ہو یا اس کے شر سے مسلمانوں کو بچنے کی امید ہو، تو ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ یہ چوتھی کیٹیگری میں آئیں گے۔ نمبر 5، گردنوں کو آزاد کرنا، یعنی غلاموں کو یا لونڈیوں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 6، قرض دار۔ قرض دار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ انسان جس نے اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا لیکن قرض کی ادائیگی میں اس کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، تو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ قرض کو ادا کرتے ہوئے اپنی اس پریشانی سے باہر نکل جائے۔ نمبر 2، قرض دار جس نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ 2 جماعتوں میں درمیان فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے، یا 2 پارٹیوں میں یا 2 لوگوں میں مال کو لے کر اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ ثالثی رول ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ مت جھگڑیے، آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مت لڑیے، آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس قرض کی ادائیگی کر دوں گا، آپ لوگ لڑائی سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ تو اس نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے قرض لیا ہے، تو اسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ نمبر 7، الغازی فی سبیل اللہ یا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ یعنی مجاہدین۔ بعض علماء نے اس میں طالب علموں کو بھی جو علم طلب کرتے ہیں ان کو بھی داخل کیا ہے۔ نمبر 8 اور آخری، ابن السبیل، مسافر، ایسا مسافر جو پریشان حال ہے اور ضرورت مند ہے، اور تاکہ اپنے منزل تک یا اپنے گھر تک وہ پہنچ سکے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔